دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میرا مالک مجھے اپنی 16 سال کی جوان بیٹی کے ساتھ گھر میں اکیلا چھوڑ کر ہر روز آفس چلا جاتا۔ انہیں مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ مالک کی بیٹی بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ ایک رات مالک کو اچانک بیرون ملک جانا پڑا اور اس رات میں اور مالک کی بیٹی گھر میں اکیلے تھے۔ میں کھڑکی سے کود کر چھپکے سے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا مالکن شور مچائے گی، لیکن انہوں نے تو میرے ساتھ۔ میرا نام احمد ہے۔ میں بہت غریب تھا۔ میں ایک بڑے سے بنگلے میں چوکیدار کی نوکری کیا کرتا تھا۔ مجھے یہ نوکری بہت مشکل سے ملی تھی۔ میرے لیے یہ نوکری بہت اہم تھی کیونکہ میں پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ میری فیملی گاؤں میں رہتی تھی۔ ویسے تو ہم 3 بھائی تھے۔ ایک بھائی فوت ہو گیا تھا، لیکن میرا چھوٹا بھائی پیدائش کے وقت سے ہی لنگڑا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں پولیو تھا، اسی لیے وہ ہماری فیملی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ابو کافی بیمار ہو چکے تھے۔ ان کو علاج کی سخت ضرورت تھی۔ ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کر کے گھر کا گزارا چلا رہی تھی۔ اب میں جوان ہو گیا تھا۔ آخر میں کب تک اپنی ماں سے یہ کام کروا سکتا تھا؟ اسی لیے میں کام ڈھونڈنے کے لیے شہر آ گیا تھا۔ کئی مہینوں تک میں نے یہاں پر دھکے کھائے تھے۔ میرے گاؤں کا ہی ایک دوست شہر میں کام کرنے کے لیے آیا تھا، مگر وہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ مجھے فیکٹری میں کام نہیں ملا کیونکہ اس کی فیکٹری میں ورکرز کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے امید تھی کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ہی فیکٹری میں کام کروں گا، لیکن کافی وقت تک میں یہاں بھٹکتا رہا۔ تب جا کر مجھے میرے دوست نے اس بنگلے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس بنگلے کے مالک کو ایک بھروسے مند چوکیدار کی ضرورت ہے۔ پھر یہاں کے مالک نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ مجھے اس بنگلے میں چوکیداری کرتے ہوئے کچھ مہینے ہو گئے تھے۔ یہ بنگلہ ایک بہت بڑے بزنس مین آدمی کا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ یہاں پر رہا کرتا تھا اور کام کے سلسلے میں ان کا باہری ملک میں بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی لیے اپنے ڈرائیور، نوکر اور یہاں تک کہ چوکیدار کو بھی بھروسے مند رکھا تھا تاکہ ان کے پیچھے ان کے گھر میں کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے۔ ویسے تو ان کے گھر میں چپے چپے پر کیمرے لگے ہوئے تھے۔ مالک سب سے زیادہ اپنی بیٹی کی طرف سے فکر مند رہتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام ایمان تھا۔ کہنے کو تو ایمان میڈم کے ساتھ گھر میں ان کی ماں بھی رہتی تھی، مگر مالک پھر بھی ایمان میڈم کے لیے بہت پریشان رہتے تھے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایمان بہت خوبصورت تھی اور کافی پڑھی لکھی بھی تھی، مگر جب سے میں یہاں پر نوکری پر لگا تھا میں نے دیکھا تھا کہ ایمان میڈم بہت بیمار رہتی تھی۔ مجھے یہاں کے ایک پرانے چوکیدار نے بتایا تھا کہ ایمان میڈم باہر سے اپنی پڑھائی پوری کر کے آئی ہیں اور وہ پچھلے 3 سال سے بیمار ہیں۔ مالک نے بڑے بڑے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا، یہاں تک کہ باہری ملک بھی ان کا علاج کرنے کے لیے لے گئے، مگر ایمان میڈم کی بیماری کا پتہ نہیں چل پاتا۔ مالک کے ایک فیملی ڈاکٹر بھی تھے جن کا نام ڈاکٹر عمر تھا۔ وہ ایمان میڈم کی صحت کے بارے میں ہر بار ڈاکٹر عمر سے ہی پوچھا کرتے تھے۔ مالک کی بیٹی لاکھوں میں ایک تھی۔ میں نے ان کو 1-2 بار دیکھا تھا کیونکہ جب میں شروع میں یہاں پر آیا تھا تب وہ نوکرانی کے ساتھ گارڈن میں ٹہلنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ نوکرانی پکڑ کر ان کو ٹہلاتی تھیں۔ وہ بہت کمزور حالت میں لگتی تھی، پر اب تو کافی دنوں سے ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو جائیں۔ وہ اتنی بیمار ہو گئی ہیں کہ صرف اپنے بستر پر ہی لیٹی رہتی ہیں۔ مگر جب میں نے ان کو پہلی نظر میں دیکھا تھا تب میرے دل میں خواہش اٹھی تھی کہ کاش میری زندگی میں بھی ایمان میڈم جیسی خوبصورت لڑکی ہم سفر بن کر آ جائے، کیونکہ جب میں نے پہلی بار ایمان میڈم کو گارڈن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کی چال ایسی تھی کہ میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ان کا ایک ایک انگ خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا۔ پورا 1 سال میں مالک کو مجھ پر بہت بھروسہ ہو گیا تھا کیونکہ میں کسی بھی نئے انسان کو بنا جانچ پڑتال اور پوچھ تاچھ کے اندر نہیں بھیجتا تھا۔ مالک کا کہنا تھا کہ جس دن سے میں نے تمہیں چوکیداری پر رکھا ہے اس دن سے کوئی بھی ایسا انسان ہمارے گھر میں نہیں آیا جس نے کسی طرح کی کوئی گڑبڑی کرنے کی کوشش کی ہو، کیونکہ امیر لوگوں کے تو بہت سارے دشمن ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں مالک کا بھروسے مند چوکیدار بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ میرے لیے تو ایمان میڈم صرف ایک خواہش کی طرح تھی۔ میں کہاں اور وہ کہاں، بس میں ان کے بارے میں سوچ ہی سکتا تھا۔ لیکن وہ اب اتنی بیمار رہنے لگی تھیں کہ مجھے بھی ان کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے وہ بالکل پاگلوں کی جیسی حرکتیں کرنے لگ گئی تھیں۔ مجھے ایمان میڈم کے بارے میں گھر کے نوکر بتا دیا کرتے تھے، کیونکہ گھر کے اندر 3 نوکر اور باقی ساری نوکرانیاں کام کیا کرتی تھیں تو میری بات چیت ان نوکروں سے ہوتی رہتی تھی۔ یہ سب سن کر تو میں بہت ڈر گیا تھا
میں جب بھی ایمان میڈم کے بارے میں سنتا تو میرے دل میں ان کے لیے بہت رحم آ جاتا تھا۔ اللہ جانے انہیں ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ ان کا علاج ہی ممکن نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے مالک نے اپنے پاس بلایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری جگہ دوسرا چوکیدار رکھ رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، مالک آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ نوکری تو میرا روزگار ہے، مجھے تو کہیں یہاں سے اچھی نوکری ملے گی ہی نہیں۔ میری بات سن کر مالک نے کہا، تم پریشان مت ہو، دراصل تم بنگلے کے باہر چوکیداری کرتے ہو، مجھے ایک اور چوکیدار کی ضرورت ہے۔ مجھے اس گھر کے نوکروں میں کچھ گڑبڑی نظر آ رہی ہے، کہیں یہ لوگ میرے پیچھے میری بیٹی کے کمرے میں تو نہیں جاتے؟ تمہاری مالکن بھی سارا دن کہیں نہ کہیں بیزی رہتی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے کمرے کے باہر کی چوکیداری کرو اور میں بنگلے کے باہر کے لیے کوئی دوسرا چوکیدار رکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا، تمہیں نوکری چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان کے کمرے کی باہر کی چوکیداری کیا کرو گے۔ مالک کی بات سن کر میری سانس میں سانس آئی تھی۔ مجھے اس کام سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مالک کا کہنا تھا کہ مجھے تمہارے جیسے ہی ایک بھروسے مند چوکیدار کی ضرورت ہے، اگر تم کسی کو جانتے ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے مالک کو اپنے ایک دوست کے بارے میں بتا دیا تھا جو شہر میں ہی رہتا تھا اور کافی دنوں سے اس کا کام بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد مالک نے اسے بنگلے کے باہر کی چوکیداری کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ مجھے ایمان میڈم کے کمرے کے باہر کی چوکیداری کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب میں ایمان میڈم کے کمرے کے باہر پہرا دیتا تھا۔ ایمان میڈم زور زور سے کھانستی تھی، ان کو بہت تکلیف تھی، ان کے گلے سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میں ڈر ہی گیا تھا، میں نے کبھی کسی عورت کو ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں کبھی کبھی ایمان میڈم کو دیکھنے کے لیے چوری چپکے کمرے کے اندر جھانک لیا کرتا تھا۔ آج بھی ایمان میڈم بہت زور زور سے کھانس رہی تھی۔ میں کمرے میں ان کو جھانک کر دیکھنے ہی والا تھا کہ اچانک مالک دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی بیٹی کو دوائی دینے لگے۔ اس کے بعد ایمان میڈم کی آواز آنا تو بند ہو گئی، شاید انہیں دوائی پینے کے بعد تھوڑا آرام آ گیا تھا۔ مگر مالک کمرے سے باہر آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے، احمد میں کپڑے بدلنے کے لیے جا رہا ہوں، تم نوکر سے جا کر کہو کہ وہ جلدی سے گاڑی نکال لے، آج مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں تو مالک کی بات سن کر ہی ڈر گیا تھا، پتہ نہیں مالک کیا کرنے والے ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ گاڑی نکال لو، مالک ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد مالک واپس آئے تھے۔ میں مالک کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، اسی لیے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مالک کہاں گئے تھے۔ ڈرائیور نے تو مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر میں چونک گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مالک نے اخبار میں خبر چھپوائی ہے کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا اسے انعام میں 2 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ مالک کی یہ خبر شہر کے ڈاکٹر کے لیے کسی لاٹری سے کم نہیں تھی۔ 2 کروڑ روپے کی رقم تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور ویسے بھی مالک کے لیے اتنی بڑی رقم کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی لسٹ میں آتے تھے، اور ویسے بھی ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں سوچنے لگا کہ کاش میں ڈاکٹر ہوتا، میں ایمان میڈم کا علاج کرتا اور زندگی بھر کی کمائی کر لیتا۔ کہتے ہیں کہ انسان سچے دل سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اسے ضرور پوری کر دیتا ہے۔ میں ان دنوں سوچتا رہتا تھا کہ ایمان میڈم کا علاج آخر کیسے ہوگا۔ مالک نے مجھے منع کیا تھا کہ مجھے ایمان میڈم کے کمرے کے اندر کسی بھی نوکر کو جانے نہیں دینا ہے۔ ان کے کمرے کے اندر مالکن یا مالک ہی جایا کرتے ہیں، یا کبھی کبھی مالکن ڈاکٹر کو کمرے کے اندر لے کر جاتی تھیں، باقی کسی کو بھی اجازت نہیں دی وہ ان کے کمرے کے اندر جائے۔ ایک دن ڈاکٹر بنگلے میں مالک سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک بڑے ہی عجیب سے آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان دنوں مالک چھٹیوں پر تھے، اس لیے گھر میں ہی زیادہ ٹائم گزار رہے تھے۔ یہ آدمی جو ڈاکٹر کے ساتھ آیا تھا وہ بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل نارمل انسان سے الگ تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ کلر کی تھیں اور بال لمبے لمبے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کالا علم کرتا ہو۔ کپڑے تو اس نے ہمارے جیسے ہی پہنے ہوئے تھے، مگر شکل سے وہ بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی کا علاج کرے گا، کیونکہ اس نے اخبار میں آپ کے 2 کروڑ روپے والی خبر کے بارے میں سنا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات سن کر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ آخر ایمان کا علاج کیسے کر سکتا ہے۔ باہری ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر تک تو ان کا علاج نہیں کر سکے، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ ایمان کا علاج کر سکتا ہے اور ان کو پوری طرح سے ٹھیک کر دے گا۔ اس کے اتنا زیادہ دعویٰ کر کے کہنے پر میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہوگا۔
ڈاکٹر عمر تو کسی کام سے جا چکے تھے اور وہ وہیں پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کا کوئی جاننے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد وہ مالک سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ میں ابھی بھی کان لگا کر ان لوگوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اس نے کپڑے بھی بڑے گندے میلے سے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاس کوئی تھیلا یا کوئی بیگ بھی نہیں تھا جس میں دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ وہ تو خالی ہاتھ آیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ ایمان میڈم کا کیا علاج کرے گا۔ اس بابا نے مالک سے ایمان میڈم کے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ مالک اسے ایمان میڈم کے کمرے کے اندر لے گئے تھے۔ میں بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے گھورا اور مالک کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اس لڑکے کو کمرے کے باہر بھیج دو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کی بیٹی کے بارے میں۔ تب ہی مالک نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں باہر تو آ گیا مگر میں اس بنگلے کے کونے کونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں دروازے کے کونے میں جا کر ہی کھڑا ہو گیا تھا جہاں سے میں اس بابا اور مالک کی باتیں سن سکوں۔ پہلے تو اس نے ایمان میڈم کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے مالک سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، جس کو سن کر تو مالک بھی چونک گئے تھے۔ اس نے مالک سے کہا کہ دیکھو بڑے صاحب، آپ کو میری بات بری تو ضرور لگے گی اور اس بات سے آپ کے دل کو بھی ٹھیس پہنچے گی، مگر تمہاری بیٹی کا علاج دوائیوں سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑے گی۔ مالک کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر باپ ایک نہ ایک دن اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہی ہے۔ مالک نے اسے سوال کیا کہ آخر میری بیٹی کی شادی ہونے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی؟ مالک اس سے 2-3 سوال کر رہے تھے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آدمی فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی پیسوں کا سن کر بھی ایمان میڈم کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اس آدمی نے ایمان میڈم کے بیتے ہوئے کل کی کچھ ایسی باتیں بتائیں جسے سن کر مالک کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا انسان ہے۔ اس نے ایمان میڈم کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ ان کا جنم کب ہوا تھا اور کس جگہ پر ہوا تھا اور پہلی بار ان کا ایکسیڈنٹ کہاں ہوا تھا، جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سڑک پر چل رہی تھیں۔ مالک کو اس آدمی پر بھروسہ ہونے لگا تھا کیونکہ اس نے ایمان میڈم کے کچھ ایسے راز بتا دیے تھے جن کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر مالک آگ بگولا ہو گئے تھے۔ وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گئے جب اس آدمی نے یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر فیملی میں مت کرنا بلکہ کسی غریب فیملی میں کرنا، بلکہ ایک ایسے آدمی سے کرو جس نے شروع سے ہی پریشانیاں دیکھی ہوں اور جو آپ کی بیٹی کو خوش نہ رکھ سکے۔ یہ بات سن کر مالک کا دل کیا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہا تھا۔ ایمان میڈم پہلے سے ہی اتنی زیادہ بیمار تھیں کہ وہ ابھی بھی کسی پریشانی سے کم بڑی بات نہیں تھی، مگر ان کی شادی اگر کسی غریب لڑکے سے ہو گئی تب وہ اور زیادہ پریشانی میں آ سکتی تھیں، کیونکہ مالک نے شروع سے ہی ان کو ایک اچھی زندگی دی تھی اور پھر شادی کرنا کوئی مذاق بات نہیں تھی بلکہ ساری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایمان میڈم کسی غریب انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھیں اور اس دنیا میں غریبوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ غریب سے غریب رشتہ ان کو اپنی بیٹی کے لیے مل سکتا تھا، مگر ایک امیر باپ اپنی بیٹی کو غریبی بھری زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس آدمی نے کہا، اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو تب ہی آپ کی بیٹی ٹھیک ہوگی اور اس کا علاج بھی ممکن ہو پائے گا، ورنہ آپ اپنی بیٹی کو اسی حال میں دیکھتے رہو گے اور پھر ایک دن وہ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ مالک یہ بات سن کر پریشان بھی ہو گئے تھے اور غصے سے پاگل بھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو کسی غریب انسان کے پلے باندھ دوں تاکہ اس کی زندگی خراب ہو جائے؟ اس سے اچھا تو یہی ہے کہ وہ اسی طرح بیمار پڑے پڑے ہی مر جائے، مگر میں اپنی بیٹی کی شادی کسی غریب ان پڑھ جاہل سے نہیں کروں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، اب آپ کی مرضی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی غریب لڑکے سے کرو جس کے ساتھ آپ کی بیٹی پریشان رہے۔ کچھ ایسے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو غریبی میں بھی خوشی خوشی اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کرو جو آپ کی بیٹی کو غریبی میں ضرور رکھے مگر اس کی ساری خواہشوں کو پورا کرے اور آپ کی بیٹی وہاں پر بھی خوش رہ سکے۔ لیکن آپ کی بیٹی کا علاج صرف اور صرف اسی میں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، ورنہ جانتے ہو آپ کی کیا ہوگا۔ اس نے کہا تھا، آپ میرے حلیے پر مت جانا، میں بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے نہ جانے مالک سے کیا بات کہی، مجھے پوری بات سنائی نہیں دی تھی۔ مالک تو بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔
مگر پھر اچانک اس آدمی کی بات سن کر وہ خاموش سے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اس آدمی کی ساری باتوں پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بابا کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد مالک نے مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور وہ خود بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ہی ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مالک نے مجھے کمرے کا دروازہ بند کرنے کو کہا تھا اور خود صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات کریں گے۔ وہ مجھ سے میری فیملی کے بارے میں پوچھنے لگے، میرے گاؤں کے بارے میں پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ آخر تم کہاں تک پڑھے ہوئے ہو، تم نے کیا کام کیا ہے، تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں۔ انہیں میری پوری فیملی کی ڈیٹیل چاہیے تھی۔ ایک ایک کر کے انہوں نے مجھ سے بہت سارے سوال کر دیے تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے انہیں ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم دیکھنے میں اچھے ہو، تم غریب ہو، لیکن اگر تم امیر ہوتے اور امیروں کے جیسے کپڑے پہنتے تو تم بہت اچھے لگتے، حالانکہ تم ابھی بھی اچھے لگتے ہو۔ ویسے تو ہمارے گھر میں بہت نوکر ہیں، لیکن تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ ہمیشہ تم نے اس بنگلے کی عزت کی خاطر کافی کچھ کیا۔ تم نے اپنے کام کو بھی اپنا کام سمجھا ہے۔ میں تم سے بہت خوش رہتا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مالک کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اچانک مجھ سے ایسی عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہے تھے۔ مجھے جلد ہی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اچانک مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہیں، مگر میں تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میرے سارے گھر والوں کے پوچھنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک عجیب بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں کل کو 20 لاکھ روپے دوں گا، وہ تم اپنے گھر بھجوا دینا، تمہارے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مالک کی بات سن کر تو میں دنگ رہ گیا تھا، حالانکہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ 20 لاکھ روپے کی رقم میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مالک مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرنا چاہ رہے تھے۔ سب سے زیادہ بھروسہ ان کا مجھ پر ہی تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے مجھے پسند کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے بیٹے، کیا تم میری بیٹی ایمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے امید ہے کہ تم انکار کر کے مجھے ناراض نہیں کرو گے، بلکہ اقرار کر کے خوش کر دو گے۔ مالک کا بدلا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ مالک کو اس طرح سے موم بنتے ہوئے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے مجھ سے کتنی بڑی بات کر رہے تھے۔ حالانکہ ان کی بیٹی اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے مالک کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بیماری میں بھی بہت زیادہ پیاری لگتی تھی، پر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد آخر میڈم کی بیماری کیسے دور ہوگی، جبکہ میں تو ایک نارمل سا انسان تھا۔ نہ تو میں زیادہ اچھا تھا اور نہ مجھ میں ایسا کچھ تھا جس سے میں ایمان میڈم کے لیے پرفیکٹ بنتا ہوں۔ میں کسی حال میں بھی ایمان میڈم سے شادی کرنے کے لیے انکار نہیں کر سکتا تھا، بلکہ میں تو انہیں پہلے ہی دن سے پسند کرتا تھا، لیکن وہ بیمار تھی اور مجھے اس بات سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ مگر مالک کے ہوتے ہوئے میں خود کو مضبوط محسوس کرنے لگا۔ میری شادی مالک کی بیٹی کے ساتھ فکس ہو گئی تھی اور میں نے یہ خبر اپنے والدین کو بھی دی تھی، تو وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ مالک نے یہ خبر بھی نیوز چینل اور اخبار میں چھپوا دی تھی کہ وہ اپنی بیٹی ایمان کی شادی اپنے گھر کے ہی غریب چوکیدار سے کر رہے ہیں۔ یہ بات مالک کے لیے بڑے دکھ کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میں ان کے اور ان کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ نہیں تھا، جبکہ میں تو گاؤں کا رہنے والا ایک غریب لڑکا تھا۔ مگر اس کے باوجود مالک کی بیٹی کی ماں نے بھی انہیں مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں اس آدمی کی بیٹی میں ایسی کیا کمی ہے جو وہ اپنی بیٹی کی شادی غریب انسان کے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ابھی میری اور ایمان میڈم کی شادی میں 10 دن رہ گئے تھے۔ ان 10 دنوں میں دھیرے دھیرے ان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو مالک بھی حیران تھے کہ ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، اور تو اور 10 دن پورے ہونے تک ان کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ بس انہیں تھوڑی بہت کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بھی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر ایمان میڈم کی طبیعت کس طرح سے ٹھیک ہو رہی ہے، کیونکہ نہ ہی کسی طرح سے ان کا کھانا پینا بدل گیا تھا اور نہ ہی وہ کوئی دوائی کھا رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ میری شادی ایمان میڈم کے ساتھ سادگی سے ہوگی، مگر مالک نے تو کافی اچھی تیاری کی ہوئی تھی۔
شادی کے ایک دن پہلے مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ میں تم سے پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں اور تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ چوری چھپکے نہیں کر رہا، بلکہ سارے زمانے کو یہ بات پتہ ہے۔ میں نے سب کے سامنے تمہیں اپنا داماد قبول کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے۔ مالک کی اس بات نے جہاں مجھے پریشان کر دیا تھا، ادھر ہی ان کی ایک شرط نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ ان کی شرط بہت ہی عجیب تھی۔ یہ شرط تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی تھی۔ دراصل مالک کی یہ شرط تھی کہ میں ان کی بیٹی سے شادی تو کر رہا ہوں، مگر میں رات کے وقت اپنا گھر چھوڑ کر بنگلے کی نائٹ ڈیوٹی کیا کروں گا۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا کیونکہ میں یہاں پر چوکیداری کرتا تھا، مگر ابھی تک میں نے نائٹ ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ رات کے وقت میں اپنے کرائے کے گھر میں چلا جاتا تھا اور بنگلے میں رات کی نائٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے کسی چوکیدار کو رکھا گیا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی چوکیداری کرنے کے لیے رکھا تھا۔ اب جب وہ شادی کر کے میرے گھر چلی جائے گی تو پھر انہیں اپنے اس بنگلے کی پہرے داری کروانے کا کیا مطلب بنتا تھا۔ مالک کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہیں میرے دماغ میں ایک عجیب بات آ گئی تھی۔ ادھر میں اپنی بیوی سے شادی کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا اور یہاں مالک نے میرے سامنے ایک عجیب سی شرط رکھ دی تھی جسے ماننا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ مالک اب میرے سسر ہی نہیں بلکہ اس شہر کے سب سے امیر آدمی تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ جیسا کہو گے میں اس شادی کو ویسے ہی نبھاؤں گا۔ مالک نے کہا کہ دراصل میری بیٹی کی بیماری نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، حالانکہ اب وہ بہتر ہو گئی ہے، مگر مجھے کچھ لوگوں پر شک ہو رہا ہے۔ بس اس وجہ سے میں تم سے نائٹ ڈیوٹی کروا رہا ہوں۔ ایک خاص مقصد ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے آگے یہ شرط رکھ رہا ہوں۔ بھلے ہی یہاں پر میری بیٹی نہیں ہوگی، مگر تم پہلے سے ہی یہاں پر چوکیدار ہو، اور اگر تم رات کو نائٹ ڈیوٹی کرو گے تو تمہارا کیا چلا جائے گا۔ اس کے بدلے میں تمہیں زیادہ تنخواہ دے دیا کروں گا، دن اور رات دونوں کی لگا کر۔ بس شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے ہوں گے، ایک منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں۔ مالک کی بات سن کر میرے دماغ میں بہت سارے سوال تو اٹھے تھے، مگر میں ان کی اس انداز کو سمجھتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی بات کیا کرتے تھے، کبھی پوری بات نہیں بتاتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی شرط کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن میری شادی ایمان میڈم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی شادی پر دونوں والدین بہت روئے تھے۔ مالکن کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا، جبکہ مالک کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی اور اس کی رخصتی کا وقت تھا، اسی لیے ان دونوں کا رونا تو بنتا تھا۔ آج میری پہلی رات تھی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس نہیں روکا، بلکہ مجھے خوشی خوشی اجازت دی کہ تم جا کر میری بیٹی کا خیال رکھو اور اسے دوائیاں بھی ٹائم پر دیتے رہنا۔ کل سے تم آ کر یہاں پر نائٹ ڈیوٹی کرنا، اور ہاں تم جیسا بھی کچھ دیکھو مجھے ضرور بتانا، کیا ہی رات کا کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو رہا ہو۔ میں مالک سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ ایمان میڈم تو پہلے ہی میری دوست کی بیوی کے ساتھ میرے گھر پر آ گئی تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر جو ایمان میڈم کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں گھر آیا تو میری دلہن بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس جانے سے بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ ایک تو میں چوکیدار تھا، جبکہ وہ بچپن سے ہی مہارانی کی طرح پلی بڑھی تھیں۔ ان کی زندگی میں تو کوئی کمی نہیں تھی، مگر میں تو ایک معمولی سا آدمی تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی نے سلام کیا۔ ان کی طبیعت بہتر لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے خوش تھیں۔ نہ ہی انہوں نے مجھے غریب ہونے کا طعنہ دیا۔ وہ ایک عام بیوی کی طرح میری خدمت کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک اچھی بیوی بننے کے قابل ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کی حسین شروعات کر دی تھی، مگر ان کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ صبح کے وقت میں نے ان سے سوال کر ہی لیا کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تو خواب ہوگا کہ آپ کی شادی کسی امیر انسان سے ہو۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تم سے شادی کرنا ہی بھلا ہی تھا۔ اگر میں تم سے شادی نہیں کرتی تو میری صحت خراب ہو جاتی۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، بس اسی وجہ سے میں تمہاری عزت کرتی ہوں۔ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر مجھ سے شادی ہونے پر ایمان میڈم کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ اس میں کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی سچائی میرے سامنے آنی باقی رہ گئی ہے۔ میں تو اس بات سے خوش تھا کہ میری بیوی بہت اچھی تھی اور جس کو میں ہمیشہ چاہتا تھا، جس کی میں ہمیشہ خواہش کرتا تھا، اب وہ میری بیوی بن چکی تھی۔
اور اس نے بھی مجھے کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ صبح سے رات کیسے ہو گئی میں نہیں جانتا۔ شام کے فوراً بعد ہی میں اپنے گھر سے نکل گیا اور مالک کے بنگلے کی طرف پہنچ گیا۔ بنگلے کے اندر جاتے ہی میری بہت عزت ہو رہی تھی کیونکہ میں اب اس گھر کا داماد بن چکا تھا۔ مالک نے مجھے نائٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اب مالک نے مجھے ایک اور عجیب بات بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں باہر کسی کو بھی یہ ظاہر نہیں کرنا کہ تم یہاں نائٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے ہو۔ بنگلے کے باہر جو چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر بنا ہوا ہے، تم وہاں اس کی کھڑکی سے جھانک کر بنگلے کی پہرے داری کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ تم اپنے سسرال کی ڈیوٹی کر رہے ہو۔ میں سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا اور اس کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ سرونٹ کوارٹر کی کھڑکی سے بنگلے کا گیٹ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ ابھی مجھے 2 ہی گھنٹے گزرے تھے کہ میری نظر ایک عجیب سی چیز پر پڑی۔ اس چیز نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ رات کے لگ بھگ 2 بج رہے تھے جب ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ مجھے بنگلے کے اندر کی طرف کوئی کودتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہاں سے کسی کی ہلچل کی آواز آنے لگی تو میں چونک گیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا جو ڈاکٹر کے ساتھ آیا تھا اور اسی نے مالک سے ان کی بیٹی کی شادی کے بارے میں کہا تھا۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا اور اس کو اس طرح بنگلے کے اندر چوری چپکے آتے ہوئے میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی تھا، مگر اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ آدمی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، میں کوارٹر سے باہر نکل آیا تھا کہ یہ یہاں موجود ہے، کیونکہ یہ اس بنگلے کے اندر بالکل چوروں کی طرح گھسا تھا اور پھر اسے رات کے آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے پکڑ پاتا، وہ تیزی سے چلتا ہوا چوری چپکے کھڑکی سے بنگلے کے اندر کود گیا اور مالک کے کمرے کے پیچھے کی سائڈ سے میں نے دیکھا کہ مالک کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر میں نے مالکن کی موجودگی کی وجہ سے کمرے کے اندر جانا ٹھیک نہیں سمجھا۔ مگر جب میری نظر مالک کے کمرے کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ بستر پر صرف مالک موجود تھے، مالکن نہیں تھی۔ تو میں فوراً کمرے کے اندر چلا گیا اور مالک کو نیند سے جگا دیا۔ گھبرانے کی بجائے مالک خاموشی سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ سامنے کا نظارہ دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مالک کی بیوی اور وہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی سے کچھ باتیں کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آپس میں پیسوں کا لین دین کر رہے ہیں۔ مالک کی بیوی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایسے لوگوں سے بھی ملتی جلتی ہوں گی، بلکہ ایسے لوگوں کو تو وہ اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیا کرتی تھیں۔ مگر آج جو میں دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مالک نے جا کر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جب مالک اپنی بیوی کو گھور کر دیکھا تو مالکن گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو اور اس آدمی سے اس وقت کیا باتیں کر رہی ہو؟ تم نے اس آدمی کو یہاں کیوں بلایا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت؟ آخر کون ہے یہ؟ مالکن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مالک بنا کسی ثبوت کے اپنی بیوی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو پکڑ لو اور اسے اسٹور روم میں بند کر دو، اس کی اتنی پٹائی کرو کہ جب تک یہ سارا سچ نہ اگل دے یہ یہاں پر کیوں آیا ہے تب تک اسے مارتے ہی رہنا۔ یہ سن کر تو وہ آدمی بھی گھبرا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر آتا ہوا پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مالکن کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اچانک کہا کہ مجھے معاف کر دو بڑے صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر غلطی صرف میں نے اکیلی ہی نہیں کی ہے، اس میں آپ کی بیوی بھی شامل ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اس دن اس گھر میں آ کر آپ کے سامنے جھوٹ بولنا ہے۔ مالکن نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا کہ میں بابا بن کر آؤں، اور انہوں نے مجھے آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ باتیں بتا دی تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں تو آپ کو یقین آ گیا تھا کہ میں ایک پہنچا ہوا انسان ہوں۔ پھر میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی غریب انسان سے کر دو تو آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا کہنے کے لیے مجھے مالکن نے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے صرف اور صرف پیسوں کی خاطر کیا ہے۔ میں کوئی بابا نہیں ہوں بلکہ ایک معمولی سا انسان ہوں۔ مالک تو اپنی بیوی کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اندھے ہو گئے ہو جو اس کی باتوں میں آ گئے؟ مالک اس پر چلانے لگے۔ وہ کہنے لگا، مالک میں نے جو کام کیا ہے میں اس کے ہی پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سب سن کر تو مالک کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ مالکن پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ آدمی تو صاف صاف مالکن پر الزام لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ آخر ایک جھوٹ بولنے کے مجھے 5 لاکھ روپے مل رہے تھے، اس لیے کام کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا،
مالک مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مالک نے جب چلاتے ہوئے مالکن سے کہا کہ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو مالکن گھبرا گئی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی ہی سمجھنا چاہیے تھا۔ دراصل میں تمہاری بیٹی سے نفرت کرتی تھی، تم نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی، پھر بھی تم سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی سے ہی کیا کرتے تھے۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کتنے سارے خواب سجا کر آئی تھی، مگر تم نے سارا پیار اپنی بیٹی پر ہی لٹا دیا۔ اس گھر کی ایک ایک چیز تم نے اپنی بیٹی کے نام کر دی، مجھے تو کچھ سمجھا ہی نہیں، یہاں تک کہ مجھے تو تم صرف اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے ہی لے کر آئے تھے۔ یہ کہہ کر جب مالکن رونے لگی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ عورت مالک کی دوسری بیوی ہے، تو ایمان میڈم کی بھی سگی ماں نہیں ہے، جبکہ ایمان میڈم کی سگی ماں تو کوئی اور تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں تمہاری بیٹی سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ مالک کہنے لگا، کیسا بدلہ؟ تم کتنی گھٹیا عورت ہو، میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے اس آدمی کے ساتھ مل کر میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے پوری بات سچ سچ بتاؤ۔ مالک زور زور سے چلانے لگے تو انہوں نے اپنی غلطی کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ دراصل مالک کی بیوی خود ہی ایمان میڈم کو الٹی سیدھی دوائیاں دے کر بیمار کرتی رہی تھی۔ وہ ان کی ماں تھی، اس لیے کوئی ان پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آدمی، اس نے تو صرف مالکن کے کہنے پر جھوٹ بولا تھا، لیکن ایک آستین کا سانپ بھی تھا جس نے مالکن کا ساتھ دیا تھا۔ وہ تھا مالک کا فیملی ڈاکٹر جو مالکن کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ آدمی کہنے کو تو مالک کا دوست تھا، مگر مالکن اسے ڈھیر سارے پیسے دے رہی تھی۔ وہی تھا جو ایمان میڈم کی صحت خراب کرنے والی دوائیاں مالکن کو دیا کرتا تھا، اور مالکن ایمان میڈم کی دوائیاں اور اوریجنل دوائیوں سے بدل کر انہیں ملا دیا کرتی تھی۔ تبھی تو ایمان میڈم پاگل ہو رہی تھی اور نہ ہی ٹھیک ہو رہی تھی۔ ان کی حالت بالکل عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ پاگل ہو جاتی، اور مالکن چاہتی بھی یہی تھی کہ یہ غلط دوائیاں ایمان میڈم کو پاگل بنانے کے لیے تھیں، تاکہ وہ ایک دن ان دوائیوں کو کھا کھا کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جائیں، اور مالک کو ایسا لگا کہ ان کی بیٹی بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ عورت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ مالک کی ان کی دوسری بیوی کے ساتھ محبت کی شادی تھی۔ ان کی پہلی شادی ان کے خاندان والوں نے کروائی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب ان کی پہلی بیوی مر گئی تو انہوں نے اپنی محبت سے شادی کر لی۔ جب مالک کی دوسری شادی ہوئی تھی تو ایمان میڈم 3 سال کی تھیں، اور انہوں نے اپنا سارا پیار، اپنی محبت کو چھوڑ کر بیٹی پر ہی لٹا دیا تھا۔ اس بات کی ساری زندگی مالکن کو جلن رہی تھی۔ مالکن ایمان میڈم کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایمان میڈم کسی لڑکے کے چکر میں پھنس جائے جس کی وجہ سے مالک انہیں گھر سے نکال دے اور انہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے۔ مگر ایمان میڈم ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے باپ کی عزت خراب کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہوا تو مالکن نے ڈاکٹر اور اس آدمی کے ساتھ مل کر اتنا بڑا کھیل رچایا کہ بیچاری ایمان میڈم جیتے جی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں، بس مرنے کے قریب تھیں۔ تبھی مالک بھی اپنی بیٹی کی بیماری سے بہت تھک چکے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کی باتوں میں آ کر میری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کروا دی۔ یہ ساری بات سن کر مالک رونے لگے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں روتا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے تب احساس ہوا تھا کہ بیٹی کا باپ سچ میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، انہیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں نے مالک کو بھروسہ دلایا تھا کہ میں ایمان میڈم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے لیے تو ایمان سے شادی ہونا ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر میں آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری بات سن کر مالک کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے مالکن کو گھر سے نکال دیا تھا۔ مالک نے اپنی بیوی، ڈاکٹر عمر اور اس آدمی تینوں کو ہی پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ بنگلہ تو پہلے سے ہی ایمان میڈم کے نام تھا۔ مالک نے ہم دونوں کو اس گھر میں رہنے کے لیے کہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوں اور میری بیوی پوری طرح سے صحت مند ہے۔ مالک بھی اپنی بیٹی کو میرے ساتھ خوش دیکھ کر ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ انہیں آج بھی افسوس ہے کہ ان کی بیوی نے بہت گھٹیا حرکت کی تھی، لیکن ان کی بیوی آج جیل میں ہے اور اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں اور ایمان اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا ہے۔